السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ روحی ایک ایسے گھر میں رہنے کے لیے گئی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں شیطان رہتا ہے اور بدروحیں آتی ہیں۔ رہنے کے دوران جو واقعات پیش آئے ان میں چولہے کی آگ باہر پھینک دی جاتی، دودھ کے برتن الٹا دیے جاتے، ناشتے کے دوران بریڈ اور انڈے غائب ہوتے، تکیے پھاڑ دیے جاتے اور چادروں میں سوراخ کر دیے جاتے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں روحی کی ڈائری سے کہانی شیطان۔ موسم بہار میں جب میں بصرہ سے مکنوری آئی تو میں نے اپنی دوست خاتون جسوتی کو اعصابی کمزوری اور دماغی بیماری میں مبتلا پایا۔ میں نے اپنے طبی مشیر سے ان کا معائنہ کرایا تو انہوں نے تبدیلی آب و ہوا کی ضرورت بتائی۔ ساتھ ہی ایک پرفضا مقام شموگا کا نام بھی لیا جو مکنوری سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ لوگ شموگا کو ندی کے راستے سے جاتے ہیں۔ ادھر کے باشندے عموماً کشتی یا بحرے کے سفر کے شوقین بھی ہوتے ہیں۔ اگرچہ موٹر بھی جا سکتی ہے مگر پتھریلے راستوں اور ناہموار سڑکوں پر موٹر کے ٹائر خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے میں نے تہیہ کر لیا کہ جسوتی کو کشتی پر وہاں لے جاؤں۔ دریافت کرنے پر ہمیں معلوم ہوا تھا کہ شموگا ایک تفریح گاہ ہے جہاں سرخ گلاب اور شاہ بلوط کے درخت بکثرت پائے جاتے ہیں۔ وہاں جانے کا مجھے کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا۔ پہلی مرتبہ اس سرزمین گلاب کا ذکر سن کر مجھ جیسی سیر و سیاحت کی دلدادہ عورت سے نہ رہا گیا اور میں نے وہاں جانے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ ہم نے بھی سن لیا تھا کہ وہاں کوئی ہوٹل وغیرہ نہیں ہے اور کرائے کے مکانات بھی بمشکل ملتے ہیں۔ البتہ گاؤں سے کسی قدر فاصلے پر ایک پرانی عمارت حالی ہے جو برسوں سے اسیب زدہ ہونے کے سبب غیر آباد پڑی ہوئی ہے۔ یہ عمارت ہمیں مل سکتی ہے۔ رات کے کھانے پر میں نے جسوتی سے کہا، تم پرسوں صبح تیار ہو سکو گی؟ ہم شموگا جائیں گے۔ اور قیام کہاں کریں گے؟ اس نے مچھلی کی چھری رکابی میں رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے کسی قدر تعامل کے بعد جواب دیا، پیاری جسوتی، تمہیں اعتراض نہ ہو تو اسی عمارت میں۔ مجھے اعتراض ہے، میں ہرگز نہ چلوں گی، اس نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے دباتے ہوئے کہا، کیونکہ ان دنوں اسے درد سر کے دورے پڑتے تھے۔ کیوں؟ تمہیں اعتراض کیوں ہے؟ میں نے سوال کیا۔ کیوں کیا؟ میں نے اس عمارت کے متعلق عجیب و وحشتناک خبریں سنی ہیں اور پڑھی بھی ہیں۔ میں مسکرا کر بولی، پڑھی بھی ہیں؟ تعجب! ایسا کون سا فالتو اور واقعات اخبار ہوگا جس میں شیطان کے جدید کارناموں کے متعلق خبریں چھپتی ہوں گی؟ ایسی باتیں جھوٹ ہوتی ہیں۔ جسوتی چڑ گئی، تم کو ہنسی مذاق سوچتا ہے؟ اچھی بات ہے، شگفتہ خاطر رہو، مگر کسی کی ذاتی رائے یا خیال کو ہنسی میں اڑانا اچھی عادت نہیں۔ میں تم سے معافی چاہتی ہوں، میں نے لجاجت سے کہا۔ جسوتی ہنسنے لگی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں خفا نہیں ہوئی تھی۔ مگر روحی، مجھے تمہاری اور اپنی زندگی پیاری ہے، اس لیے وہاں تمہیں ہرگز نہ جانے دوں گی۔ مجھے بہت ہنسی آئی۔ میں نے گلاس میز پر رکھتے ہوئے کہا، دیوانی لڑکی، تم ہمیشہ سے بولی بالی ہو۔ پیاری جسوتی، اپنا چہرہ تو دیکھو، کیسا مرجھا گیا ہے اور زرد ہو گیا ہے۔ تمہاری صحت بگڑ رہی ہے، مالک نہ کرے تم صاحب فراش ہو جاؤ۔ میں تمہیں ضرور وہاں لے جاؤں گی۔ مگر روحی، اس نے اپنی باریک آواز میں کہا، شموگا جانا کیا ضرور ہے؟ کیا صحت کے لیے ہم کہیں اور نہیں جا سکتے؟ ضرور، جا کیوں نہیں سکتے؟ مگر جسوتی، تم جانتی ہو کہ مجھ خواب و افسانہ کی شدائی روح کو سیر و سیاحت سے بہت دلچسپی ہے۔ خدا کی پناہ، جانے تمہارا یہ شوق آئندہ چل کر کیا گل کھلائے گا۔ ایک دفعہ تو تم اسی شوق میں اپنے ساتھ مجھے بھی جنگلی قوم کے ہاتھوں گرفتار کرا چکی ہو۔ میں نے کانٹا اور چھری جوڑ کر رکابی میں رکھ دی اور ہنس کر شگفتہ لہجے میں کہنے لگی، وہ میرا دوسرا سفر تھا، اس لیے نا تجربہ کار تھی جسوتی۔ اور ویسے بھی ایڈونچر تو ہوا تھا نا، اور ایڈونچر ایسے ہی واقعہ سے ہوتا ہے۔ سچ پوچھو تو سیاحت نامے کے ایسے ہی باب سیاحوں کی زندگی کو بجائے خود ایک دلچسپ اور عجیب افسانہ بنا دیتے ہیں۔ مجھے افسانے کی سی زندگی بہت پسند آتی ہے۔ جسوتی نے اپنی سیاہ چمکیلی آنکھیں حیرت سے تھوڑی دیر کے لیے بند کر لی، پھر بولی، روحی، میں باز آئی ایسے افسانوں سے۔ مجھے تو اب سیر و سیاحت سے وحشت ہونے لگی ہے۔ دل یہی چاہتا ہے کہ گھر واپس چلی جاؤں۔ ہر میسرا کی اونچی اونچی دیواروں کی محفوظ فضا کی زندگی مجھے یاد آ رہی ہے، مگر مجھے ان دیواروں سے نفرت ہے۔ یہ اونچی اونچی دیواریں ہماری پیدائشی آزادی کو غصب کر دیتی ہیں، میں نے جواب دیا۔ حیرت ہے تمہارا ایسا خیال ہے روحی؟ پھولدار مخملی قالینوں پر بیٹھے ہوئے کبھی شطرنج کھیلنا، کبھی نماز پڑھنا کس قدر دلچسپ اور پر لطف مشاغل ہیں۔ ہاں، تم نے اپنا کھانا ختم کر دیا باتوں باتوں میں۔ ہاں شکریہ جسوتی، میں نے کھانا ختم کر دیا۔
ٹھیک ہے، حرم سرا کی 4 دیواری میں پھولدار قالینوں پر بیٹھے شطرنج کھیلنا اور قہوے کی پیالیاں خالی کرنا اگرچہ بہت پر لطف ہے، اور سیاہ باریک جالی کے نقاب سے چہرہ چھپائے سرخ گلاب اور تیز بو چنبیلی کی کلیاں توڑنا بھی بہت ہی سرور آگی زندگی ہے، مگر جسوتی مشاہدات عالم اور تجربات زندگی کی زرد اور چمکیلی کرنوں سے بالکل بیگانہ رہنا بھی میرے خیال میں بڑی بدنصیبی ہے۔ جسوتی ہنس کر کہنے لگی، جیسی تمہاری مرضی، تمہاری یہی خواہش ہے تو میں انکار نہیں کر سکتی، اسی پر تلی ہوئی ہو تو چلو شموگا چلے، مگر مجھے تو زندہ رہنے کی امید نہیں، مجھے شیطانوں سے ڈر لگتا ہے۔ اتنے میں میری بوڑھی انا زوناش ہاتھ میں بنے ہوئے گوشت کی رکابی لی آ گئی۔ اس حبشن نے بھی حسب معمول ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ ہم نے کھانا ختم کر دیا تھا۔ جسوتی نے اپنا رومال لیونڈر میں بھگو کر سر پر لپیٹ لیا تھا اور ایک کوچ پر نیم دراز تھی۔ میں دریچے کے آگے پتوں کی سریلی سرسراہٹ کو سن رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے پریاں آپس میں ہنس بول رہی ہوں۔ اس شب زناش نے عمر خیار کے اشعار نہیں گائے، بلکہ نہایت سہمی ہوئی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، خاتون، میں ہرگز نہ چلوں گی، میں ابھی تک پچھلے سفروں کا خیال کر کے لرزا کرتی ہوں۔ میں مایوس اور رنجیدہ لہجے میں بولی، خیر پرواہ نہیں، خدا تم دونوں کو خوش رکھے، مگر میں ضرور وہاں جاؤں گی اور 1-2 ماہ وہاں ٹھہروں گی۔ یہ سن کر جسوتی کو تعجب ہوا۔ مشرقی گرم ممالک کی اسیب پرس ہواؤں میں پلی ہوئی عورت اور شیطان سے اس قدر نڈر تعجب۔ تیسرے دن نور کے تڑکے ہم لوگ کشتی پر چلے گئے۔ ساتھ ہم نے زناش حبشن کے علاوہ جسوتی کے محبوب خانہ زاد کریم کو بھی لے لیا تھا۔ موسم بہت اچھا تھا، ہوا خوشگوار اور سرد تھی اور آفتاب نیلے آسمان پر چمک رہا تھا۔ بادبانی کے سفر کے لیے ایسا موسم بہترین ہوتا ہے، مگر بوڑھی حبشن اس سفر سے کچھ زیادہ خوش نہیں تھی۔ اس کو سیر و سیاح سے مطلق دلچسپی نہ تھی، وہ یہی چاہتی تھی کہ گھر میں رہے اور عمر خیام کی روایات گایا کرے۔ اس وقت اس نے ایک سرخ چادر اوڑھ رکھی تھی اور کشتی کے پرلے سرے پر بیٹھی اپنی بگڑی ہوئی عربی میں ایک سریلا مذہبی گیت گا رہی تھی، جو عموماً پانی کے راسوں پر اس لیے گایا جاتا ہے کہ اللہ ہماری کشتی کا نگہبان رہے اور ہم ڈوب کر نہ مریں۔ خان سما کریم کشتی کے اوپر چڑھ بیٹھا تھا۔ میں بالکل درمیان میں ایک آرام کرسی پر لیٹی ہوئی آسکر وائلڈ کا ایک افسانہ پڑھ رہی تھی، دور اور ندی کی سبز اور نیلی لہروں کو دلچسپی سے دیکھ رہی تھی، مگر جسوتی پیشانی پر لیونڈر میں بھگویا ہوا رومال رکھ کر دریچے سے سر باہر نکالے ملاحوں سے شموگا کے حالات دریافت کیے جا رہی تھی۔ جسوتی نے ایک ملاح سے دریافت کیا، بھائی، اس مشہور اسیب زدہ عمارت کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ کوئی اس عمارت میں نہیں جاتا، لوگ مر جاتے ہیں۔ ایک عجیب افسانہ بھی اس عمارت کے متعلق مشہور ہے۔ ملاح نے جواب دیا اور چپو چلانے لگا۔ وہ کیا افسانہ ہے؟ جسوتی نے مشتاقانہ لہجے میں پوچھا۔ یہ سن کر میں نے جسوتی کو آواز دی، جسوتی ادھر آؤ، تم جاہلوں کی سی باتیں کرتی ہو، ایسے شیطانی اور خارج از تخلیل افسانے سنو گی تو دیوانی روح ڈر جاؤ گی۔ مگر جسوتی بدستور کشتی کے دریچے میں کھڑی حالات دریافت کرتی رہی۔ دن کے کوئی 3 بجے ہم شموگا پہنچے۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ شموگا میں صرف 3 موٹر کاریں تھیں۔ ہم نے ایک ٹیکسی لی۔ گاؤں کے پرفضا اور خوشگوار کھیتوں اور ناہموار سڑکوں سے دھیرے دھیرے گزر کر کوئی 3:30 بجے اس عمارت کے پھاٹک میں جا پہنچے۔ دور سے ہم کو ایک پرانی سرخ اینٹ کی اونچی سی عمارت نظر آئی۔ جب آفتاب کی مدھم کرنیں اور بارش کے قطرے اس پر چمکتے تھے تو عجب ہولناک منظر ہوتا تھا۔ وہاں پہنچ کر کریم نے باغبان سے سنا کہ اس عمارت کے متعلق واقعی ایک ڈراؤنا افسانہ مشہور ہے۔ اور مالک مکان کون ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ باغبان نے کہا، اب تو کوئی بھی نہیں، 3 سال ہوئے مالک کا ہیضے سے انتقال ہو گیا تھا۔ اچھا، اور وہ افسانہ کیا ہے؟ مگر اس نے واقعات بیان کرنے سے انکار کر دیا اور ڈرنے لگا۔ وہ سیاہ فام اور اونچی ٹھوڑی والا شخص تھا۔ عموماً ایسے ہی لوگ توہم پرست ہوتے ہیں۔ کریم کی 1.5-2 گھنٹے کی مسلسل کوشش کے بعد اس نے قصہ بیان کرنا منظور کر لیا۔ یہ گھر 7 سال سے غیر آباد پڑا ہے۔ اب اس کا مالک میں خود ہوں۔ کئی سال ہوئے یہاں 20 فوجی آئے تھے، مگر صبح کو ان سب کی لاشیں برآمد ہوئی۔ صرف 3 اپنی جان بچا کر بھاگ سکے۔ کریم نے دریافت کیا، مگر اس کی اصلیت کیا ہے؟ کس نے انہیں ہلاک کیا؟ باغبان کہنے لگا، مہینے کی آخری تاریخوں میں یہاں ایک کفن پوش روح آتی ہے۔ اس کے ساتھ 2 اور کفن پوش ارواح ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک روح اس عمارت میں رہنے والوں سے خیرات مانگتی ہے اور ان کی اکثر چیزیں غائب کر دیتی ہے۔ اگر اس وقت مسافر خیرات دینے سے انکار کرتا ہے یا چور سمجھ کر پولیس کی امداد چاہتا ہے تو اس کی فوری موت واقع ہو جاتی ہے۔ گاؤں کے لوگ عموماً اسی لیے اس عمارت کا رخ نہیں کرتے۔ سیاح لوگ البتہ کبھی کبھی آ جاتے ہیں۔
میں نے کہا عجیب بات ہے، اگرچہ یہ کہانی سن کر میری روح لرز گئی۔ میں بولی خیر مذائقہ نہیں، مہینے کی آخری تاریخوں میں ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ کریم دروازے کھول دو، فرش صاف کر دو، اگر برقی چراغ کے بلب ٹوٹ گئے ہوں تو بتاؤ تاکہ نئے لگائے جائیں۔ بہت خوب۔ زناش اور کریم مکان کی صفائی اور آراستگی میں منہمک ہو گئے۔ یہ عمارت بہت اچھی جگہ تھی۔ سامنے ایک جھیل تھی، دونوں طرف کیلے اور امرود کے باغ تھے، دیودار کے درخت بھی بکثرت تھے۔ باغیچے میں مشرقی طرف انگور کی بیل تھی، سرخ گلاب کھلے ہوئے تھے، 4 فوارے تھے جس پر عورت کے بت استادہ تھے۔ خوشگوار اور تفریح بخش مناظر خوف کو کم کر دیتے تھے، جسوتی کا ڈر بھی کم ہو گیا تھا۔ شام کو تھوڑی دیر کے لیے نارنجی رنگ کا آفتاب اوپر نکل آیا تھا۔ عمارت کا ایک بڑا حصہ صاف ہو چکا تھا۔ زناش نے چائے بنائی، میں اور جسوتی چائے پی کر تھوڑی دیر کے لیے باغ میں گھومنے کے لیے نکل گئیں۔ تھوڑی دیر بعد آفتاب غروب ہو گیا، ہر طرف تاریکی پھیل گئی، صحرائی الو چیخیں مارنے لگے اور عجیب ہولناک خاموشی ہر طرف پھیل گئی۔ لمبے لمبے کمرے اور دریچے کھلے ہوئے، ہم نے ہر طرف کے چراغ روشن کر دیے، مگر رات بھر نیند نہ آئی۔ جسوتی پلنگ کے قریب دریچے کے پاس ایک کوچ پر پڑی رہی۔ رات کے سناٹے میں جنگلی گرگٹ زور زور سے کود رہا تھا، جس کی آواز کمرے میں آ رہی تھی۔ میں بار بار اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی اور دریچے سے جانگ جانگ کر دیکھنے لگتی کہ کہیں کوئی کفن پوش روح نہ آ رہی ہو، لیکن مہینے کی آخری تاریخیں ابھی دور تھی، وہاں تو صرف تاریکی میں گرگٹ کود رہا تھا اور کچھ نہ تھا۔ دوسرے دن جو ہی آنکھ کھلی، دیکھا کہ زناش ہاتھ میں زیتون کے تیل کا کٹورا لیے پائنتی کھڑی کانپ رہی ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہوا؟ کہتے ہوئے میں کوچ سے نیچے اتری، وہ خوف سے لرز رہی تھی۔ صرف اتنا کہہ سکی، اف میرے خدا! کیا ہے زناش؟ میں نے چیخ کر پوچھا۔ جسوتی ابھی تک سو رہی تھی، آفتاب کی سنہری روشنی دریچے سے ہو کر اس پر پڑ رہی تھی۔ میری چیخ سے دفتن وہ چونک پڑی۔ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے روحی؟ مجھے خود معلوم نہیں۔ زناش نے زیتون کے تیل کا پیالہ دریچے میں رکھ دیا، کہنے لگی، خاتون جو کچھ ہم نے سنا ہے وہ لفظ بلفظ صحیح ہے۔ کیا واقعہ پیش آیا آخر؟ ہم دونوں نے سوال کیا۔ دریچہ؟ کون سا؟ باورچی خانے کے شمالی دریچے میں۔ ہاں، جو چیز رکھی جاتی ہے لمحوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ بارے اس نے جملہ ختم کیا۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے سوال کیا، تم نے کیا چیزیں رکھی تھی؟ زناش نے ہامتے ہوئے جواب دیا، انڈے، روٹی، دودھ اور یکے بعد دیگرے سب غائب ہو گئی، اس لیے میں نے یہ کٹورا ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے کہ یہ بھی نہ غائب ہو جائے۔ تعجب! ڈرو مت، ہمارا کریم اس بوتنی کو ضرور پکڑ لے گا، میں نے کہا۔ زناش بولی، مگر مجھ سے تو یہاں نہ رہا جائے گا۔ میں نے اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، شیطان کی پھوپھی، تجھ کو آخر کس بات کا ڈر ہے؟ ہم تو نہیں ڈرتے۔ جسوتی میری پیاری، تم تو نہ ڈرو گی نا؟ مگر روحی، اس نے طفلانہ لہجے میں مجھے مخاطب کیا۔ ہاں جسوتی، دل تو دھڑکتا ہے۔ میں ہنسی۔ شرم کی بات جسوتی، انسان ہو کر ڈرتی ہو؟ تمہارے باپ، تمہاری ماں، غرض سب کے سب انسان تھے۔ جسوتی ہنسی، کہنے لگی، اندیشہ ہے میں زیادہ بیمار ہو جاؤں گی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ جسوتی کو میں نے سینے سے لگا لیا۔ وہ چھوٹے سے قد کی سفید چہرے والی بولی بالی لڑکی تھی۔ میں نے کہا، تم ہمیشہ کی نادان ہو جسوتی، بہادر لڑکی کے لیے وحشت زدہ ہونا یا ڈرنا بڑے ہی شرم کی بات ہے۔ سیر و سیاحت نے میرے دل کو پتھر کر دیا ہے۔ میرے ہارلی بھی ایک دفعہ مجھ سے ہنس کر کہہ رہے تھے کہ میں ایک خوش رنگ پتھر ہوں جس پر دنیا کے گرم سرد جھونکوں کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ کیا وہ مبالغہ کرتے تھے؟ اچھا، اب جاؤ منہ ہاتھ دھو ڈالو، غسل کرو، ناشتہ کریں گے۔ نانی زناش، تم جا کے جلدی جلدی جسوتی کے لیے دودھ گرم کرو، ننھی سی جان بھوکی ہے۔ یہ سن کر بوڑھی ہبشن بڑبڑاتی ہوئی بلا خانے سے نیچے چلی گئی۔ ادھر میں نے جسوتی کو سمجھا بجھا کر غسل خانے میں بھیج دیا۔ جسوتی مجھ سے 3 سال بڑی تھی، مگر خیالات بچوں کیسے رکھتی تھی۔ لباس تبدیل کر کے میں بلا خانے سے نیچے اتر رہی تھی کہ باورچی خانے سے زناش کو چیختے ہوئے سنا۔ میں ادھر بھاگی۔ وہ چوکھٹ میں کھڑی ہانپ رہی تھی، اس کی آنکھیں مشعل کی مانند روشن تھیں۔ وہ 10 پناہ سے چولہے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میں باورچی خانے میں گئی، دیکھا تو دہتے ہوئے کولے چولہے کے سامنے بکھرے پڑے تھے۔ چولہا بجھ گیا تھا اور دودھ کا بھگونا الٹا پڑا تھا۔ میں نے کہا، کووں کا کام معلوم ہوتا ہے۔ زناش بمشکل کہنے لگی، بی بی تم مجھے مار ڈالو گی، مجھ سے یہاں نہ رہا جائے گا۔ میں تمہارے پاس بلا خانے پر گئی تھی تو باہر سے زنجیر لگا گئی تھی، صرف دریچہ کھلا ہوا تھا، کوئی انسان اندر کیوں کر آ سکتا تھا؟ یہ کام انسان کا ہرگز نہیں ہو سکتا، نہ کووں کا۔ میں ڈرتی تھی کہ کہیں جسوتی نہ آ جائے، بار بار اس سے آہستہ بولنے کے لیے التجا کرتی تھی، پر وہ غسیلی ہبشن چیخیں مار مار کر واقعات بیان کر رہی تھی۔ اس صبح زناش مجھے خوب بہو ایک جنگلی چوہیا سی معلوم ہو رہی تھی۔
اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں، بال اڑ رہے تھے اور پیشانی پر وحشت کے نشانات تھے۔ وہ گفتگو کرتے وقت ہاتھوں کو غیر ضروری طور پر اچھالتی تھی اور چلا چلا کر کہتی تھی، ناممکن، میں یہاں نہ رہوں گی۔ میں نے پریشان ہو کر ٹالنے کے لیے کہا، کیا یہ ممکن نہیں کہ کوے دریچے کی راہ سے اندر آ گئے ہوں؟ حبشن جلا کر بولی، کوے کیا انگارے کھاتے ہیں؟ اس نے اپنی موٹی اور بدی کمر پکڑ لی اور لنگڑا کر چلنے لگی۔ پھر بولی، میں ناشتہ کیسے تیار کروں؟ اندر کیسے جاؤں؟ بڑی مصیبت ہے، یا رب تو ہی نجات دے۔ کریم کہاں گیا؟ اسے بھی کوے اٹھا لے گئے۔ بازار گیا ہے شہد لانے۔ میں نے کہا تو آؤ، میں تمہارے پاس ٹھہرتی ہوں، تم ناشتہ تیار کرو۔ میں ایک چھوٹی سی دریچی کے آگے ایک چوکی پر بیٹھ گئی۔ زناش ذرا سی آہٹ پر چونک پڑتی تھی۔ میں نے ایک دفعہ اسے ڈرانے کے لیے کھڑکی کی صلاحوں پر زور سے لکڑی ماری۔ وہ جنگلی چھپکلی کی طرح چیخ اٹھی۔ عجب تماشا ہے۔ اتنے میں باغ کی ایک روش سے جسوتی کی سریلی آواز آئی، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے چوکی سے اٹھتے ہوئے کہا، تم وہیں ٹھہرو جسوتی، آگ کے قریب نہ ہو، سر میں درد ہو جائے گا۔ زناش بہری تھی، اس نے ہماری گفتگو تو سنی نہیں، آواز کچھ سن لی اور ایک خوفناک چیخ ماری۔ الہی، یہ کیا آوازیں ہیں؟ کون بات کر رہا ہے؟ ناشتے کی میز پر میں نے جسوتی کو ہمت دلائی اور پوچھا، رات کیسی کٹی؟ وہ اپنی باریک آواز میں کہنے لگی، درد سر تو نہ تھا پر نیند بھی نہ آتی تھی۔ رات بھر صحرائے الو کی دہشت خیز آوازیں کمرے میں برابر پہنچتی رہیں، اس لیے نیند نہ آئی۔ میں بے ساختہ ہنس پڑی اور بولی، واہ، تم تو ساری رات ایسی غافل سوتی رہیں گویا گھوڑے بیچ کر سوئی ہو۔ وہ میں بد نصیب تھی جو صحرائے الو کی چیخوں سے بار بار دہشت زدہ ہو کر دریچے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جنگلی گرگٹ بھی رات بھر کودتا رہا، عجب قسم کا برا جانور ہے۔ میں نے موم بتی جلا کر دیکھا تو دریچے کے پاس لمبی لمبی گھاس میں کیڑے بے قرار تھے۔ جسوتی نے توس کا ایک ٹکڑا کھاتے ہوئے کہا، تو یوں کہو تمہاری رات بہت بری کٹی۔ بہت بری، میں نے جواب دیا۔ پھر کہنے لگی، مگر جسوتی پہلی رات تھی، اب عادت ہو جائے گی، ذرا سی باتوں پر مزمحل نہ ہونا چاہیے۔ تمہاری صحت کے لیے یہ جگہ بہت ہی اچھی ہے، اب تم اطمینان سے اپنا ستار بجایا کرو، سعدی اور عمر خیام کے اشعار گاؤ اور سرخ گلاب کے باغیچے میں گھوما کرو۔ مختصر یہ کہ ایک سلطان کی سی زندگی بسر کرو، کوئی حادثہ پیش آیا تو دیکھا جائے گا۔ جسوتی ہنس پڑی، روحی، تم بڑی بے فکری ہو، تم خود شیطان ہو، اسی لیے شیطانوں سے نہیں ڈرتی۔ واقعی تم نے مجھے پہچاننے میں کمال کر دیا۔ ہاں جسوتی، میں شیطان کی خالہ ہوں۔ مگر روحی، یہ کیا عجیب واقعات ہیں جن کو زناش بیان کر رہی تھی؟ صبح کیا ہوا تھا؟ کون باورچی خانے میں گھس آیا تھا؟ چیزیں کس نے غائب کی تھی؟ مجھے تعجب ہے، تحقیقات کرو گی؟ پھر زناش سے کہا، شیطان کی ساس، تم جاؤ کھانا پکاؤ، آج مزے کی چیزیں تیار کرنا۔ ایک لمبی سی سمندری مچھلی کے پیٹ میں مسالہ بھر کر خوب سرخ تلنا۔ جسوتی بڑی ہنسمکھ عورت تھی، بے ساختہ ہنس کر کہنے لگی، تم نے بھی اپنی انا کے عجب مضحکہ خیز نام رکھے ہیں۔ ہاں، مجھے اس کی عادت ہے۔ تھوڑے ہی دنوں میں جسوتی کی صحت پر شموگا کی زندگی بخش ہواؤں کا نمایاں اثر ہوا۔ اس نے دعائیں چھوڑ دی، درد سر کے دورے کم ہو گئے، رخسار گلاب کی مانند سرخ نظر آنے لگے اور آنکھوں کی پتلیاں بھی سیاہ چمکیلی معلوم ہونے لگی۔ اس اثنا میں کوئی ایسا واقعہ بھی ظہور پذیر نہ ہوا جو ہم کو متوخش کرتا۔ اب جسوتی بھی بہت خوش تھی اور زناش بھی بے فکر۔ ادھر میں بھی ان لوگوں کو مطمئن دیکھ کر اپنے ایک نامکمل ناول کے باب لکھنے لگی تھی۔ اکثر اوقات اپنے دارالمطالعہ میں دریچے کے آگے بیٹھی گھنٹوں تصنیف و تالیف میں مصروف رہتی۔ کبھی کبھی چائے اور دوپہر کا کھانا بھی وہیں کھایا کرتی۔ جسوتی گھنٹوں ملاقاتی کمرے میں ستار بجاتی اور اپنی باریک آواز میں گلہری کی طرح گایا کرتی۔ غرض کسی حلیفہ بغداد کی طرح بے فکری سے ہماری زندگی بسر ہونے لگی تھی۔ مگر مہینے کی آخری تاریخوں کا ہمیں بے خد خیال تھا۔ جسوتی سے میں نے وعدہ بھی کر لیا تھا کہ اختتام ماہ پر میں اس کو وہاں سے لے چلوں گا۔ مگر 3 دن سے ایک عجیب واقعہ متواتر پیش آ رہا تھا جس نے میرے بھی حواس گم کر دیے تھے۔ جسوتی اور زناش کا ذکر ہی فضول ہے۔ کریم بھی بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ صبح کے ناشتے پر جسوتی کے توس غائب ہوتے۔ زناش جسوتی کے آگے توس اور زیتون کا تیل رکھتی۔ جسوتی اپنا صبح کا اخبار پڑھتی ہوئی 2-4 منٹ قہوہ کا انتظار کرتی۔ قہوے کے آتے ہی جو ہی وہ توس کی رکابی کی طرف دیکھتی، رکابی حالی ہوتی اور دوبارہ زناش کو توس تیار کرنے پڑتے۔ کیا واقعی حیرت انگیز بات نہ تھی؟ جب چوتھے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا تو ہمارے خواص غائب ہو گئے۔ مجھ سے تو ناشتہ بھی نہ کھایا گیا، چونکہ چوتھے دن تو توس کے ساتھ ایک انڈا بھی غائب تھا اور چور کا کچھ پتہ نہ لگتا تھا۔ دن بھر میں بدحواس ادھر ادھر پھرتی رہی۔ جب رات کے وقت خوابگاہ میں گئی تو وہاں دیکھا کہ تکیوں کو کسی نے نوچ نوچ کر پھاڑ دیا ہے۔ چادر میں جا بجا سوراخ ہے، جیسے کسی نے دانتوں سے کاٹا ہو۔ اوہ میرے مالک، عجیب ڈراؤنا منظر تھا۔
میرے منہ سے تو ایک چیخ نکل گئی۔ چادر جسم سے لپیٹ کر زینے سے نیچے بہا گئی اور زنا سے لپٹ گئی۔ ان پرسرار اور خوفناک واقعات کے بعد میں نے کتب خانے میں تنہا بیٹھنا اور مطالعہ کرنا چھوڑ دیا۔ ہم سب پر ایک وحشت طاری رہا کرتی تھی۔ ہم چاروں میں اکثر اوقات تبادلہ خیال ہوا کرتا تھا۔ میں بچپن ہی سے الف لیلہ کے قصوں کی عاشق زار، اس پر متضادیہ کے گرم ممالک کے دیووں کی کہانیاں بھی میں نے بہت پڑھی تھی، اور پریوں کے افسانوں سے تو مجھے ایک خاص قسم کی دل بستگی تھی، مگر شیطان سے کبھی سابقہ نہ پڑا تھا۔ اگرچہ اب ان عجیب و غریب واقعات کو گزرے چند سال ہو گئے ہیں، پر مجھے آج تک اپنی سادہ لو سہیلی کا وہ پریشان لہجہ نہیں بھولا۔ اس وقت جسوتی نے کہا تھا، روحی پیاری، کل تو توس غائب ہوتے رہے، آج ایک انڈا بھی ان ظالموں نے اڑا لیا، کل ہم کو بھی ہضم کر گئے تو کیا ہوگا؟ میں نے اس وقت بناوٹی ہنسی ہنس کر کہا، جسوتی ڈرو مت، اس ظلم و ستم کی دنیا کی نسبت شیطان کے پرسکون پیٹ میں ہم خوبصورت زندگی بسر کریں گے۔ اس دن وطن سے ڈاک آئی تھی۔ میں صبح بہت مصروف تھی۔ جن رسائل کی میں خاص نامہ نگار تھی ان کے لیے افسانے اور نظمیں لکھنی تھی۔ میں نے صبح کا ناشتہ کر لیا اور دارالمطالعہ میں چلی گئی تھی، جہاں کاغذات اور کتابوں کی موٹی موٹی جلدوں نے مجھے اپنے اندر دفن کر لیا تھا۔ شام کے کوئی 5:30 بجے میں ہاتھ میں اخبار لیے پائیں باغ میں چلی گئی۔ بہت تھک گئی تھی۔ سورج اچھی طرح چمک رہا تھا، پر باغ میں کسی قدر خنکی بھی محسوس ہوتی تھی۔ موسم بہت اچھا تھا، ہوا پھولوں کی بو سے معطر تھی اور آسمان پر ایک خوش رنگ روشنی پھیل گئی تھی، جو عموماً مشرقی ممالک میں خزاں کے موسم میں پھیل جاتی ہے۔ اندھیرا ہونے لگا تھا۔ میں نے اخبار کوچ پر رکھ دیا۔ اٹھنے ہی والی تھی کہ اندر سے ایک باریک چیخ سنائی دی۔ اللہ، یہ کیا چیخ! شام کے سنسان سناٹے میں یہ آواز بڑی دردناک اور ڈراؤنی معلوم ہوئی۔ غور سے سنا تو جسوتی کی آواز تھی، اور معبود میرے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ بے تحاشا اس کمرے کی طرف بھاگی جہاں جسوتی بیٹھی گاجروں کا حلوہ پکا رہی تھی۔ دیکھا تو جسوتی کا چہرہ زرد ہو گیا تھا اور وہ ہانپ رہی تھی۔ کریم ادھر ادھر کونوں میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا، اور جس کرسی پر بیٹھی وہ پکا رہی تھی وہ الٹی پڑی ہوئی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، روحی، عجب خوفناک حادثہ تھا۔ ایک دفعہ تو کسی نے بگونا چولہے پر سے اٹھا لینے کی کوشش کی، دوسری دفعہ جب میں الماری سے میوے لانے گئی تو کسی نے کرسی اس زور سے گرائی کہ میں گھبرا کر باہر بھاگ گئی۔ خداوند، میں نے کہا، کس قسم کی شکل نظر آئی تم کو؟ کریم بول اٹھا، خاتون، ابھی میں نے اس کمرے میں سے ایک سائے کو باہر نکلتے دیکھا۔ سایہ؟ جسوتی چلا اٹھی۔ کس شکل کا تھا کریم؟ میں نے سوال کیا۔ سورج شکل تو میں نے نہیں دیکھی۔ تم ہمیشہ ریوالور اپنی جیب میں رکھا کرو، میں نے تاکید کی۔ وہ مڑ ہی رہی تھی کہ دفعتاً ایک کرسی کے زور سے گرنے کی آواز آئی۔ جسوتی سہم گئی اور برآمدے میں بھاگی۔ میں تو بدھ کی طرح جہاں تھی وہیں رہ گئی۔ یا رب، یہ کیا ہوا؟ میں نے کریم سے پوچھا۔ کریم کرسی کی طرف بھاگا۔ کرسی کے نیچے کوئی چیز ہے خاتون؟ کریم نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے کہا، کیا ہے؟ جسوتی نے زینے پر کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ آخر کیا چیز ہے؟ شیطان؟ یقیناً، میں نے جواب دیا۔ جسوتی بولی، کریم، خدا کے لیے اسے کنویں میں پھینک دو۔ کریم نے بڑی ہمت کر کے کرسی اٹھائی۔ کرسی کا اٹھانا تھا کہ ایک عجب پرلطف واقعہ گزرا۔ وہاں کیا تھا؟ شیطان، ایک لمبی دم اور سرخ چہرے والا اونچا سا بندر، ایک ہاتھ میں ایک چمچہ لیے دروازے سے باہر بھاگ رہا تھا۔ لو، یہ رہا چور، کریم نے چلا کر کہا۔ یہ اس قدر عجیب منظر تھا کہ میں اور جسوتی مبہوت رہ گئیں۔ دونوں کے چہرے فق ہو گئے تھے، دیدے پھاڑ پھاڑ کر دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بڑی دیر بعد مجھے ہنسی آئی۔ جسوتی، تمہارے توس اور انڈے یہ خوب ہضم کرتا رہا، موٹا ہو گیا ہے۔ اسی شریر نے یقیناً اس دن کوئلے بھی باورچی خانے میں بکھیر دیے تھے۔ مگر زناش نے اس واقعہ کو جھٹلایا۔ کہنے لگی، تم لوگ مجھ سے مذاق کرتے ہو، میں نے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ ایک دن دوپہر کے کھانے کے بعد جسوتی میرے کمرے میں چلی آئی۔ اس وقت میں اپنے پچھلے سفروں کے متعلق اپنے سیاحت نامے کے چند باب لکھ رہی تھی۔ مجھے مصروف دیکھ کر وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر جب اس سے ضبط نہ ہو سکا تو بولی، روحی، دیکھو، مہینے کی آخری تاریخیں قریب آ گئی ہیں۔ اب میرا مزاج بھی بہت درست ہے۔ اب اگر ہم یہاں سے جلد نہ چلے گئے اور خدا نہ خواستہ کوئی ڈرونا واقعہ پیش آ گیا تو میں دوبارہ بیمار ہو جاؤں گی۔ ہاں، ضرور چلیں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں 2 باب کا اضافہ کر لوں، اس کے بعد ہم چلے جائیں گے، میں نے کاغذات میز کی دراز میں رکھتے ہوئے کہا۔ اس گفتگو کے چند ہی دن بعد ہم اسباب سفر کی درستی میں لگ گئے۔ ایک دن شام کو دن بھر چیزیں بند کرتے کرتے تھک جانے کی وجہ سے میں اور جسوتی برآمدے کی کرسیوں پر لیٹی ہوئی اخبار پڑھ رہی تھی کہ مالک کامتا ہوا سامنے آ گیا۔ میں تو لرز گئی اور جی چاہا کہ کمرے میں بھاگ جاؤں۔ جسوتی برف کی مانند سفید ہو گئی کیونکہ مہینے کی 25 تاریخ تھی۔ میں نے پوچھا، مالک کیا بات ہے؟ مالی رونے لگا، بولا، ابھی میں نے کنویں سے پانی نکالتے وقت دیکھا تو وہ کفن پوش روحیں 3 روحیں باغ کی دیوار کے پاس کھڑی ہیں، کوئی دم میں ادھر آتی ہوں گی۔
الہی تیری پناہ، بے ساختہ میری زبان سے نکلا۔ پھر ادھر ادھر دیکھ کر کہنے لگی، کریم کہاں ہے؟ خدا کے لیے روحی، جسوتی نے دونوں ہاتھوں سے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، مجھے کمرے میں لے چلو، کمرے میں۔ وہ خود کمرے میں اس لیے نہیں جاتی تھی کہ تنہا جاتے ہوئے ڈر لگتا تھا، وہ برآمدے میں اس لیے نہ رہنا چاہتی تھی کہ کوئی دم میں وحشت ناک شکل یہاں نظر آنے والی تھی۔ اتنے میں کریم ریوالور لیے آ گیا، کہنے لگا، برآمدے کی روشنی بجھا دو۔ زناش باورچی خانے کے دروازے بند کیے اندر بیٹھ گئی تھی۔ میں کرسی کے ایک ہاتھ پر عالم اضطراب میں بیٹھی ہانپ رہی تھی۔ اس وقت آپ میرے دل کی دھڑکن دیکھتے تو سمجھتے کہ میں 2 ہی لمحوں میں مر جاؤں گی۔ کریم زینے پر ہاتھ میں ریوالور لیے بیٹھ گیا تھا اور ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ دفعتاً انار کے درختوں کی آڑ میں وہ خوفناک شکل نظر آئی۔ میرے خدا، وہ خوفناک کفن پوش شکل نظر آئی۔ وہ آہستہ آہستہ ہمارے قریب آ رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی قبر سے تازہ مردہ اٹھایا ہے۔ جتنی عربی دعائیں یاد تھی یکے بعد دیگریں خود بہت زبان پر آنے لگیں۔ ادھر جسوتی کا یہ حال تھا کہ بت کی طرح کھڑی تھی۔ اچانک وہ خوفناک تصویر سامنے آئی اور کسی قدر فاصلے پر کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلائے۔ پیسے پھینکو، اناج پھینکو، نہیں تو۔ جو ہی اس شکل نے دوبارہ ہاتھ اٹھا کر خیرات مانگی، کریم نے دوڑ کر اس کو پکڑ لینے کی کوشش کی۔ اپنی طرف اس کو آتا دیکھ کر وہ بھی کنویں کی طرف بھاگی۔ یہ دیکھ کر میں بھی باغ میں نکل آئی۔ تھوڑی دیر بعد جسوتی بھی ایک شال اوڑے زینے پر آ کھڑی ہوئی، مگر مالی زینے پر کھڑا تھا اور چیخیں مار رہا تھا۔ ریگستانی ممالک کے لوگ تلوار سے تو نہیں پر شیطان سے ضرور ڈر جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ وہ کفن پوش شکل سائے کی طرح نارنگی کے درختوں کے نیچے سے جل جل گزر رہی تھی۔ جو ہی کریم کنویں کی طرف بھاگا، وہ عجیب و غریب شکل بھی اپنے بچاؤ کے لیے درختوں کی آڑ میں چلی گئی۔ اس گڑبڑ میں وہ چادر جو بالکل کفن سے مشابہ تھی، انار کی ٹہنیوں پر الجھ کر رہ گئی۔ وہ ایک ادھیڑ عمر کا آدمی بھاگتا ہوا نظر آیا۔ یہ تھا کفن پوش شیطان کا راز۔ بھیک مانگنے کا کس قدر ناجائز طریقہ ہے۔ میں چلا اٹھی۔ غریب دیہاتیوں کو دھوکہ دے کر ان سے پیسے وصول کرنا کس قدر کمینگی ہے، کریم نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس کا تنفس غصہ کی وجہ سے جل جل چل رہا تھا اور اس وقت وہ اپنے غصہ کے باعث اصلی معنوں میں ایک بہادر عرب معلوم ہوتا تھا۔ کریم نے واقعی بڑی بہادری کی۔ اس نے شموگا والوں پر بڑا احسان کیا۔ ان تینوں کو اس نے پولیس کی حراست میں دے دیا۔ میں اور جسوتی نے خوب اس کی پیٹھ ٹھونکی۔ غرض ہم کو اس راز کے انکشاف سے حقیقی مسرت حاصل ہوئی اور جس مقصد کو مد نظر رکھ کے ہم نے سفر کیا تھا، اس میں خاطرہ کامیابی حاصل کر کے دل اطمینان حاصل ہو گیا۔ تھوڑے دنوں کے آرام کے بعد جسوتی کو تندرست لے کر میں وطن واپس آ گئی۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔